اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وقوى الشیخ وتبعہ العلامۃ فی بعض کتبہ المشارکۃ للخبر ولعموم الاذن فی قسمت مالہ بین غرمائہ۔ بات ہماری چل رہی تھی کہ اگر کوئی مفلس اقرار کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا اقرار دو طریقے سے ہو سکتا ہے، یا تو وہ کبھی اقرار عین کے اوپر کرے گا یا دین کے اوپر کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اقرار عین کے اوپر کر رہا ہے تو یہ متفق علیہ بات ہے کہ عین کے اوپر اگر اقرار کر رہا ہے تو اس کا اقرار نافذ نہیں ہوگا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کب؟ بعد الحجر۔ اور اگر وہ اقرار بعد الحجر یعنی بعد التفلیس جو ہے وہ دین کے اوپر کر رہا ہے تو اس کے حوالے سے مصنف نے کہا کہ یہ دین کے اوپر اس کا اقرار کرنا یہ نافذ ہو جائے گا، مگر وہ دین جو جس کا وہ اقرار کر رہا ہے وہ ان غرما کے یعنی اس مال میں سے ادا نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ معافی ذمہ اس کے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ کل چل کے جب وہ کمانے لگے گا، اس کے پاس پیسے آئیں گے، تب وہ اس دین کی ادائیگی کرے گا۔ بات واضح ہے؟ یہ کل کا درس تھا۔ آج جو ہے اسی نظریے سے، بعد والے نظریے سے تھوڑا سا اختلاف ہے شیخ طوسی کو۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مصنف نے کیا کہا تھا کہ اگر دین کے اوپر اقرار کر رہا ہے ٹھیک ہے تو معافی ذمہ رہے گا اور قبول کر لیا جائے گا اقرار کو۔ شیخ طوسی اور ان کی طبیعت میں علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دین کے اوپر، عین کے اوپر یعنی سب متفق ہیں، دین کے اوپر اگر اقرار کر رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ معافی ذمہ نہیں ہوگا، سنیے گا، بلکہ وہ جس کے حق میں یعنی مقرلہ، ایک ہوتا ہے ایک مقر جو جس نے اقرار کیا، اور مقرلہ جس کے حق میں اقرار کر رہا ہے، وہ کیا ہو جائے گا، وہ بھی بقیہ غرما کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ جس طریقے سے بقیہ غرما کو حصہ ملے گا اس طریقے سے اس کو بھی حصہ ملے گا۔ تو فرق سمجھ میں آ گیا دونوں کے نظریے میں؟ ہاں، اب دونوں کی دلیلیں سن لیجئے۔ انہوں نے ان کی دلیل تو خیر ہو چکی ہے، انہوں نے دین والے میں کہا تو چونکہ وہ عاقل مقدار ہے اور وہ اقرار کر رہا ہے تو اس کا اقرار نفوذ کرے گا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ قبول کر رہا ہے تو مقرلہ بھی باقی غرما کی طرح ہو جائے گا، ان کی دلیل ہے کس کی؟ ہاں، شیخ طوسی اور علامہ حلی کی۔ سب سے انہوں نے 4 دلیلیں دی ہیں، اسے یاد کریں گے تو بہت آسانی سے یاد ہو جائے گی۔ 4 دلیل انہوں نے دی۔ ایک تو کہا کہ لیل خبر، چونکہ روایت میں یہ بات وارد ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ خبر کون سی خبر؟ یعنی وہ جو روایت ہے کیا کہ اقرار العقلاء علی حقہم علی انفسہم جائز نافذ، کہہ رہے یہ جو خبر ہے تو یہاں پر بھی وہ اقرار کر رہا ہے، چنانچہ اس کے حق میں یہ اقرار نافذ ہو جائے گا۔ یہ ایک روایت۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ عام طور سے اجازت ہے کہ جب بھی کوئی مقر اقرار کرتا ہے تو اس کے مال کو کیا کیا جاتا ہے، اس کے اور بعد تفلیس اس کے مال کو کیا کیا جاتا ہے، اس کے غرمہ میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر عموم میں اجازت پائی جاتی ہے، چنانچہ اس نے بھی اقرار کیا ہے، لہٰذا اس کے مال کو کیا کریں گے، جس طریقے سے باقی غرمہ کو دیں گے۔ یہ بھی سمجھ لیجئے وہ 4 تھے تو ایک 5واں حصے دار بن جائے گا۔ 2 دلیل۔ تیسری انہوں نے کیا دی؟ تیسری دلیل کہ دیکھیے ہمارے ہاں فرق ہے اقرار اور انشاء میں، یہ سمجھیے گا۔ شیخ طوسی اور علامہ کہہ رہے ہیں کیا کہ فرق ہے کس میں؟ اقرار میں اور انشاء میں۔ انشاء کیا ہے؟ انشاء یہ ہے کہ ایک نیا عقد کرنا، نئے طریقے سے بیع و فروخت کرنا، یعنی یہ کہنا کہ مثلا بیعتو کا اس نے کہا کہ قبل تو مثلا اشتری تو، یا اس کے علاوہ کوئی اور وقف تو اس نے کہا قبل تو، یعنی وقف کر دیا اس نے، واضح انشاء اللہ۔ یعنی انشاء کیا ہے کہ نئے طریقے سے کوئی معاملہ کرنا، واضح۔ اور اقرار کسے کہتے ہیں؟ اقرار میں معاملہ نیا نہیں ہوتا ہے بلکہ معاملہ ہو چکا ہوتا ہے، اس معاملے کے بارے میں کیا کرتا ہے؟ اقرار کرتا ہے۔ تو شیخ طوسی کہہ رہے ہیں یہاں یہ بتائیے یہاں یہ اقرار کر رہا ہے یا انشاء کر رہا ہے؟ تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ اقرار کر رہا ہے۔ اقرار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے حجر سے پہلے، تفلیس سے پہلے معاملہ ہو چکا ہے، بس وہ اس کا اقرار کر رہا ہے۔ تو اور جو چیز ممانعت ہے بعد تفلیس وہ کیا ہے؟ اقرار کی منع نہیں ہے بلکہ کس کی ممانعت ہے کہ نئے طریقے سے وہ انشاء نہیں کر سکتا، تو یہاں پر تو وہ انشاء کر ہی نہیں رہا بلکہ وہ تو اقرار کر رہا ہے، واضح انشاءاللہ۔ تیسری دلیل۔ چوتھی دلیل کیا ہے؟ کہہ رہے کہ یہاں پر اس کا اقرار بینہ کی طرح ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی جس طریقے سے بعد تفلیس اگر کوئی بینہ قائم ہو جائے کہ یہاں پر 4 لوگوں کا حق نہیں ہے بلکہ 2 عادل گواہی دے دیں کہ یہاں پر 4 نہیں بلکہ یہاں پر 5 حقدار ہیں، تو اس طریقے سے بینہ کے قائم ہو جانے کے بعد یا کوئی آئے اور جو ہے وہ کہ مثلا حکومتی کاغذ وغیرہ لکھا ہوا فقیہ کا لے کے چلا ہے، مثلا کہا کہ اس نے اس سے قرض لیا یا جو بھی، تو جس طریقے سے بینہ کے ذریعے سے کسی کا حق ثابت ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یہاں بھی اقرار کل بینہ ہے،
جس طریقے سے آپ بینہ کے باب میں مشارکت کو قبول کرتے ہیں تو یہاں اقرار کے باب میں بھی آپ مشارکت کو قبول کیجیے. 4 دلیلیں شیخ توسی نے دی. واضح انشاءاللہ. یہ اچھا ہے. ابھی ایک کے بعد دیگرے ان 4 دلیلوں کو خود کون رد کر رہا ہے؟ شارح. مطلب کیا شارح نے مطلب میلان ظاہر کیا ہے، رجحان ظاہر کیا ہے کس کی طرف؟ قول مصنف کی طرف. ٹھیک ہے، ان کا رد سنیے. سب سے پہلی بات کہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا کہ مطلب یہ جو اقرار کر رہا ہے نا، تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اقرار اگر وہ اپنے حق میں کرتا تو ہم بھی اس سے ممانعت نہیں کرتے. انہوں نے کیا کہا تھا سب سے پہلے؟ چونکہ خبر روایت ہے کہ اقرار العقلاء علی انفسہم جائز، علی انفسہم جائز ہے نا، تو شارح یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علی انفسہم کا بھی اقرار کر رہا ہے کہ جو جائز کہا جائے، یہ تو علی غیر انفسہم کر رہا ہے، کیونکہ بعد تفلیس وہ سارا مال کسی اور سے وہ ہو گیا ہے، متعلق ہو گیا ہے، اب وہ اس میں اقرار کر رہا ہے. تو پھر یہاں پر یہ خبر مت لائیے، آپ یہ روایت مت پیش کیجیے اقرار العقلاء علی انفسہم جائز نہیں، بلکہ وہ اقرار العقلاء علی غیر انفسہم کر رہا ہے. یہ اس کی چیز نہیں رہی بعد تفلیس، جی حضرت کے بعد کی چیز نہیں رہی ہے، تو اب وہ اقرار کر رہا ہے تو اس کے حق سے اس کے مال میں گویا وہ اقرار نہیں کر رہا، کسی غیر کے مال میں اقرار کر رہا ہے، اور یہ نافذ نہیں ہے. تو آپ کی جو خبر پہلی دلیل دی تھی وہ کیا ہے؟ رد ہو گئی. اچھا، دوسری بات یہ جو آپ نے کہا کہ عموم اذن پایا جاتا ہے، ہاں کہ عموم اذن بھی اس سے بھی جو کیا ہے ختم. جب وہ اس کی چیز ہی نہیں ہے تو پھر اجازت کیسے ہو جائے گی کہ وہ اس میں تقسیم کرے؟ حالانکہ یہ مطلب صراحتاً نہیں ہے یہ بات، لیکن اس سے یہ بات نکلتی ہے، کیونکہ انہوں نے جو صراحتاً نقل کیا یہ ان 3 کو نقل کیا، لیکن اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب اس کا مال ہی نہیں رہا تو پھر وہ جو اجازت پائی جاتی ہے اس کے مال کے غربا میں تقسیم کرنے کی، نہ کہ غیر کے مال کو تقسیم کرنے کی. واضح انشاءاللہ. اچھا، تیسری دلیل انہوں نے کیا دی تھی؟ کیا تھا کہ فرق ہے اقرار اور انشاء میں. غور کیجیے گا، کہا اقرار اور انشاء میں فرق ہے. انشاء کیا ہے؟ انشاء یہ عقد جدید ہے، نئے طریقے سے کسی کو مالک بنانا. یا ہم یہ مصنف کہہ رہے ہیں، شارح کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے ہم قبول کرتے ہیں کہ اقرار اور انشاء میں فرق ہے. دیکھیے گا بہت دقیق بات ہے، کہہ رہے ہیں ہم قبول کرتے ہیں کہ اقرار اور انشاء میں فرق ہے، مگر معنی کے لحاظ سے، نتیجے کے لحاظ سے دونوں ایک ہے. سنیے گا، نتیجے کے لحاظ سے دونوں یہاں پر ایک ہے. انشاء کا نتیجہ کیا ہے؟ انشاء کا نتیجہ یہ، اگر انشاء یہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ یہ گویا کہ سامنے والے کو غرما کے ساتھ شریک بنائے گا. اقرار میں بھی یہی کر رہا ہے، اقرار میں بھی جب وہ کر رہا ہے کسی مال کا تو اس میں بھی یہی ہے کہ کیا وہ دوسرے کو کسی مال میں شریک بنا رہا ہے. تو معنی کے لحاظ سے دونوں کے دونوں ایک ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، چوتھی بات جو آپ نے کہا کہ یہ بینہ کی طرح اقرار، ہاں ہم اس پہ یہ رد کریں گے کہ جی ہم بھی قبول کرتے ہیں کہ اقرار کل بینہ ہے، مگر مطلقاً نہیں ہے، فی جمیل موارد نہیں ہے، بلکہ بعض موارد میں اقرار بینہ کی طرح ہے اور بعض موارد میں اقرار بینہ کی طرح نہیں ہے، اور یہ ان موارد میں سے ہے کہ جہاں پہ اقرار بینہ کی طرح نہیں ہے. اور انشاءاللہ ان 4 کو رد کیا. سنیے، کہہ رہے عبارت دیکھیے، وقو والشیخ وتبعہ العلامہ. یہ اس میں یہ عبارت جو کیا ہے متصل ہے کس سے؟ پہلی والی بات سے. پہلی والی بات کو اپنے ذہن میں رکھیے، پھر اس بات کو پڑھیے تو بہت آسانی سے حل ہو جائے گی. بات یہ تھی کہ اگر کوئی شخص جو مفلس ہے وہ اقرار کر رہا ہے، اگر عین پہ کر رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ نافذ نہیں ہوگا، دین پہ کر رہا ہے تو نافذ ہو جائے گا لیکن معافی ذمہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی اس مصنف کا کہنا ہے، مصنف نے اب اسی سے کیا ہے استثناء کیا ہے کہ شیخ نے ایک الگ راستہ اختیار کیا، الگ رائے ان کی. کیا شیخ نے کیا کبھی جانا اپنے نزدیک؟ وقو و شیخ، شیخ نے تقویت بخشی ہے، شیخ نے اس رائے کو تقویت بخشی ہے. کیا وطبع، اور علامہ نے بھی اس کی طبیعت کی ہے فی بعض اپنی بعض کتب میں، کیا المشارکہ، کہ اگر کوئی شخص اپنے دین کو اقرار کرتا ہے تو جس کے حق میں مقرلہ جو کیا ہو گیا وہ شریک ہو جائے گا، کس کے؟ باقی غرما کے. ٹھیک ہے، مشارکت ہی ہے، مشارکت باب مفالہ، یعنی یہ جو مقرلہ ہے وہ باقی غرما کے ساتھ شریک ہو جائے گا. جس طریقے سے باقی غرما اس مال سے لیں گے یہ بھی اپنے حصے کو مال سے لے لے گا. عبارت واضح ہے؟ اب دلیل سنیے ان کی 4 دلیل. اس کو پینسل سے اوپر پر لکھ دیجئے کون سی دلیل یہاں. لیل خبر، سب سے پہلے جو شیخ توسی نے دی ہے وہ کہ یہ خبر ہے، نہیں روایت وارد ہوئی ہے، اور روایت وہ کیا ہے؟ وہ روایت وہی ہے اقرار العقلاء علی انفسہم جائز. جی ہاں،
تو یہ روایت ٹھیک ہے. دوسری دلیل وَلِعُمُومِ الْإِذْنِ فِي قِسْمَةِ مَالِهِ بَيْنَ غُرَمَائِهِ. پھر دوسری بات کیا ہے؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ ایک عام اجازت پائی جاتی ہے کیا کہ اگر جو شخص مقروض ہوتا ہے اس کے مال کو اس کے باقی دیان میں باقی غرما میں کیا کیا جاتا ہے؟ تقسیم کر دیا جاتا ہے. یہاں پر یہ بھی کیا ہے؟ مدیون ہے عفن، یہ بھی دائن ہے جس کے لیے مقرلہ جو کیا اس نے بھی اس کو قرض دیا ہے، چنانچہ وہ بھی حقدار ہے کہ اس کو اجازت اس کو دے دیا جائے. نہ یہ کہ کیا کریں باقی غرما کو دے دیں اور اس کو جو انتظار کروائیں. سمجھ رہے ہیں؟ وَلِعُمُومِ الْإِذْنِ فِي قِسْمَةِ مَالِهِ مالہ کیسے ہوگا؟ مال المدیون، مال المفلس فی قسم، یعنی چونکہ ایک عام اجازت پائی جاتی ہے کہ مفلس کے مال کو کیا کیا جاتا ہے؟ تقسیم کر دیا جاتا ہے. کس میں؟ بینہ غرمائے، غرما کے مفلس کے غرما کے درمیان. ٹھیک ہے. دو دلیل. واضح دلیل یہ نہیں واضح تو بتائیے گا. واضح ہے بھائی. تیسری دلیل، تیسرا نمبر وللفرق بین الاقرار والانشاء. تیسری دلیل یہ ہے کہ بھائی ہم کہہ رہے ہیں، شیخ توسی کہہ رہے ہیں کہ فرق ہے اقرار میں اور انشاء میں. کیا فرق ہے یہاں پہ؟ نہیں سنیے بتا رہے ہیں. فإن الإقرار إخبار عن حق سابق. اقرار کیا ہے؟ حق سابق کے بارے میں اقرار کرنا ہے. یہ مطلب یعنی یہ کہنا، اب سنیے مثلا اگر وہ 5 تاریخ کو مفلس ہوا ہے اور 6 تاریخ کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں کا میرے پہ دین ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 6 تاریخ کو وہ 4 تاریخ کے معاملے کے بارے میں اقرار کر رہا ہے. تو یہ جو معاملہ تھا کب ہے؟ قبل التفلیس ہے، بعد التفلیس نہیں. فإن الإقرار إخبار عن حق. اقرار کیا ہے؟ اقرار خبر دینا ہے. کیسے حق کے بارے میں؟ ایسے حق کے بارے میں کہ جو سابق ہے. کس چیز سے سابق ہے؟ سابق علی التفلیس، اس کے مفلس ہونے سے پہلے، اور مفلس ہونے سے پہلے اس کو حق تھا، وہ اپنے اختیار مطلب تصرف کر سکتا تھا، بیع و فروخت کر سکتا، اس نے کیا. اور والحجر انما یبطل احداث الملک. سنیے، اور جو حجر ہے یعنی جو اس کا منع، جو محجور ہو جانا، شارع کی طرف سے اس کا یہ کہہ دینا کہ تم اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے، یہ حجر کیا ہے؟ حجر سے جو چیز باطل ہوتی ہے، کیا باطل ہوتی ہے؟ انما یبطل احداث الملک، کہ آپ ملک کو احداث نہیں کر سکتے، آپ نئے طریقے سے کسی کو مالک نہیں بنا سکتے. یعنی 4 کو عفن یا 5 کو جو حجر کا حکم آ رہا ہے اس کے اوپر، اس حکم سے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب 5 کے بعد تم کسی کو اپنے مال کا مالک نہیں بنا سکتے. لیکن 5 سے پہلے تو بنا سکتا تھا، اس نے 4 کو کسی کو بنایا تھا، اور اس 4 والے معاملے کا 6 کو اقرار کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں. واضح انشاءاللہ. تو یہ فرق ہے کس میں؟ اقرار اور انشاء میں. اور یہاں پر ہماری گفتگو اقرار کے بارے میں، انشاء کے بارے میں. تیسری دلیل ٹھیک ہے. اب یہ چوتھی دلیل وَلِأَنَّهُ ٹھیک ہے کل بینہ، وَلِأَنَّ الْإِقْرَارَ کل بینہ، کہ اقرار جو کیا ہے بینہ کی طرح ہے. یہ چوتھی دلیل. ہر لام کے اوپر دیکھیں نا آپ لکھیں. ہاں، للخبر 1، لعموم 2، للفرق 3، ولأنہ 4. ولأن الإقرار کل بینہ، اقرار جو ہے بینہ کی طرح ہے. ومع قیام البینہ لا اشکال فی المشارکہ. اور آپ بھی اس بات کو قبول کریں گے کہ جب بینہ قائم ہو جاتا ہے کسی بات کے اوپر تو پھر آپ تو مشارکت کو قبول کرتے ہیں. جس کے حق میں بینہ قائم ہوا ہے وہ باقی غرما کے ساتھ شریک ہوگا، چنانچہ یہ بھی کیا ہوگا؟ شریک ہو جائے گا. واضح انشاءاللہ. اب یہاں سے شارع اشکال کر رہے ہیں ان کی دلیلوں کو. شارع کر رہے ہیں. وَيُشْكِلُ بِأَنَّ رَدَّ إِقْرَارِهِ لَيْسَ لِنَفْسِهِ بل لحق غیرہ. ہاں، اس پر ہم اشکال یہ کریں گے کہ اس کی اقرار کو جو رد کیا جا رہا ہے، اقرار مفلس کی اقرار کو جو ہم نے یہاں پہ رد کیا، یعنی مصنف نے کہا کہ اقرار اس کا نافذ نہیں ہوگا، کہ نہیں، یہ جو اقرار رد کیا جا رہا ہے یہ کون سے اقرار کو رد کیا جا رہا ہے؟ اس کے بارے میں، اس لیے کہ اس کے بارے میں لیسا لنفسہ ہی، جو اپنے حق پہ اپنے آپ پہ وہ اقرار کرتا ہے اس کو رد نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اس اقرار کو رد کیا جا رہا ہے کہ جو کسی غیر کے مال میں وہ کر رہا ہے. واضح انشاءاللہ. اور یہاں پر جو اقرار وہ کر رہا ہے، یعنی 5 تاریخ کو مفلس ہو گیا اور 6 کو جو وہ اقرار کر رہا ہے، تو 6 کو وہ اقرار اپنے مال میں نہیں کر رہا ہے، دوسرے کے مال میں کر رہا ہے. اور دوسرے کے مال میں اقرار نافذ نہیں ہوگا، یہ آپ بھی قبول کریں گے شیخ طوسی اور شیخ علامہ حلی. واضح. بل لحق غیرہ، جو چیز اقرار کے باب میں منع ہے وہ کیا ہے کہ کسی غیر کے حق میں آپ جو قبول اقرار نہیں کر سکتے. فلا ینافی الخبر، تو یہ خبر کے منافی نہیں ہے. یعنی ہمارا یہ کہنا یہ خبر کے منافی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں اور روایت کچھ اور کہہ رہی ہے. نہیں، جو روایت کہہ رہی ہے وہی ہم بھی کہہ رہے ہیں.
روایت کہہ رہی ہے کہ علی انفسہم جائز ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں ہاں علی انفسہم جائز ہے، علی غیر انفسہم جائز نہیں ہے، تو روایت بھی یہ کہہ رہی ہے، ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں. واضح انشاءاللہ. وَنَحْنُ قَدْ قَبِلْنَاهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جہاں تک اس کی خود اپنے آپ پہ قبول کرنے کی بات ہے اقرار کو، تو ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں. وَنَحْنُ قَدْ قَبِلْنَا الْإِقْرَارَ، ہم نے اقرار کو قبول کیا ہے. کس کے اوپر؟ عَلَى نَفْسِهِ، کہ اگر وہ اپنے نفس کے اوپر قبول کرے. اچھا کہاں پہ قبول کیا ہے؟ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں ابھی. ہم نے اس کے اقرار کو اپنے نفس پہ جب وہ کر رہا تھا تو قبول کیا. کیسے؟ کہ ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر وہ اقرار کرتا ہے دین کے اوپر تو ہم نے کیا کہا کہ وہ نافذ ہو جائے گا، مگر وہ مافذ ذمہ رہے گا. جب وہ کل پیسے والا ہو جائے گا تو اس کی ادائیگی کرے گا. تو ہم تو ہاں انکار نہیں کر رہے ہیں، ہم انفسہم تو ہم قبول کر رہے ہیں، مگر اس وقت اگر کہیں کہ قبول کر لے اور وہ اس مال میں سے ادا کرے گا، اس مال سے ادا کرنے کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ وہ کسی غیر کے مال کو ادا کر رہا ہے. مطلب کیا ہے کہ قرض ہم نے لیا ہے اور ادائیگی ہم آپ کے مال سے کریں. آپ اس بات کو قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے. واضح انشاءاللہ. اور اس وقت اگر ہم ایسا حکم لیں تو یہی ہونا ہوگا گویا کہ قرض اس نے لیا اور ادا جو ہے وہ غرما کے مال سے کر رہا ہے. واضح. وَنَحْنُ قَدْ قَبِلْنَاهُ عَلَى نَفْسِهِ بِإِلْزَامِهِ، اور ہم نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ جب وہ اقرار علی نفسه کرے تو ہم اس بات قبول کرتے ہیں کہ جی وہ نافذ ہو جائے گا. کیسے ہم نے قبول کیا ہے؟ بِإِلْزَامِهِ، بِإِلْزَامِ المفلس، کہ ہم نے مفلس کے لیے واجب ٹھہرایا، مفلس کے اوپر لازم قرار دیا. کس چیز کو؟ کہ بالمال بعد الحجر، کہ جب وہ کسی مال کے اوپر اقرار کر رہا ہے تو وہ مال اس کے ذمے آ جائے گا حجر کے بعد، مگر وہ کیا ہے؟ فی ذمہ رہے گا. بعد میں دیکھیں. واضح انشاءاللہ. یہ تو دونوں دلیلوں کی رد ہوئی. اب آئیے تیسری دلیل. پہلی دلیل کی ابھی حالانکہ رد ہوئی ہے، لیکن دوسری دلیل یہ ہو گئی کہ جو ان کا کہ عموم اذن پایا جاتا ہے کہ اس کے مال کو غرما کے درمیان تقسیم کیا جائے گا. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ عموم اذن ہم بات کو قبول کرتے ہیں، مگر یہاں پر اس کا مال ہی نہیں ہے، تو کیسے اس کے مال کو دوسرے کے مال کو تقسیم کیا جائے گا؟ اب سنیے وہ مشارکتوں سے تیسری دلیل کی رد. تیسری دلیل ان کی کیا تھی؟ تیسری دلیل ان کی یہ تھی کہ فرق ہے کس میں؟ اقرار اور انشاء میں. سنیے گا. وَمُشَارَكَةُ الْمُقَرُّ لَهُ لِلْغُرَمَاءِ هُوَ الْمَانِعُ مِنَ النُّفُوذِ الْمُوجِبِ لِمُسَاوَاةِ الْإِقْرَارِ الْإِنشَاءِ فِي الْمَعنَى. سنیے گا. آپ نے کہا کہ اقرار اور انشاء میں فرق ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں اقرار اور انشاء میں فرق ہے، مگر نتیجے کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دونوں ہی ایک ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اقرار سے جس طریقے سے انشاء سے مشارکت لازم آتی ہے، کہ اگر وہ انشاء کیا مطلب، دیکھیے 5 کو وہ محجور ہو گیا، مفلس ہو گیا، 6 کو اس نے نیا معاملہ کر دیا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا کہ جس کو بیچا ہے وہ مال باقی غرما کے ساتھ یہ بھی کیا کرے گا؟ شریک ہو جائے گا. یعنی 6 کو کہا کہ یہ چیز اس کی ہے، اگر ہم کہتے ہیں تو یہ باقی غرما کے ساتھ شریک ہو جائے گا. مشارکت انشاء سے بھی لازم آ رہی ہے، اور اقرار جب کر رہا ہے تو اس سے بھی لازم آ رہی ہے. تو ٹھیک ہے، آپ مطلب اس یعنی دقیق لغوی اعتبار سے دیکھیے یا کسی اور اعتبار سے دیکھیے تو بات الگ ہے، الگ الگ ہیں اقرار و انشاء، مگر جو معنی ہے، جو نتیجہ ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں ایک ہے. مشارکت انشاء سے بھی لازم ہے اور مشارکت جو کیا ہے اقرار سے بھی لازم ہے، اور ہم اس مشارکت کو نہیں چاہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مشارکت اپنے مال میں وہ کسی اور کی مشارکت کر سکتا ہے، وہ اب یہاں پر وہ اس کا مال نہیں رہا ہے. دیکھیے عبارت یہ دقیق ہے، کہہ رہے یہ رد ثالث ہے. وہ مشارکت کہہ رہے وہ مشارکت المقر لہ للغرماء، ٹھیک ہے، مقر لہ کا غرما کے لیے مشارکت، کہ مشارکت یعنی جب کیا ہو جائے کہ مقر لہ جس کے بارے میں اقرار کیا ہے وہ غرما کا شریک ہو جائے، یعنی اس کو بھی اس میں سے مال ملے. هو المانع من النفوذ، یہ کیا ہے؟ مانع ہے. یعنی یہ مشارکت کیا ہے؟ مانع ہے. کس چیز سے؟ من النفوذ، اس اقرار کے نفوذ سے. ہم کہیں کہ اقرار نافذ نہیں ہوگا. الموجب، کہ جس کا سبب کیا ہو رہا ہے؟ نفوذ کا موجب کیا ہو رہا ہے؟ سبب کیا ہو رہا ہے؟ لمساوات الاقرار الانشاء، کہ اقرار کیا ہو جائے انشاء کے مساوی ہو جائے. کس چیز میں؟ معنی کے معنی میں. اور معنی میں دیکھیے تو ایسا ہو ہی رہا ہے کہ اگر آپ اس کے اقرار کو نافذ کر رہے ہیں تو یہ گویا کہ انشاء کی طرح ہو جائے گا، کہ جس طریقے سے انشاء سے مشارکت لازم ہے یہاں پہ اقرار سے بھی مشارکت لازم آ رہی ہے. تو مانند دونوں ایک ہے. واضح. دلیل رابع کی رد، یہ جو آپ نے کہا کہ اقرار بینہ کی طرح ہے، کہہ رہے وَقَوْنُ الْإِقْرَارِ كَالْبَيِّنَةِ، ٹھیک ہے، مطلقاً ممنوع ہے. وَقَوْنُ الْإِقْرَارِ كَالْبَيِّنَةِ مطلقاً ممنوع، یہ کونوں کا کیا ہو جائے گا؟ یہ خبر ہو جائے گا. کون؟ ممنوع. اس طریقے پر سمجھ میں آئے گی بات. کون اسم، ٹھیک ہے، اور
نہیں، ہاں یہ کون کے لیے خبر ہو جائے گی، مبتدا کون ہو اور خبر ممنوع. کہہ رہے ہیں کہ اقرار، سنیے گا، کہ اقرار جو ہے بینہ کی طرح ہے مطلقاً، یعنی یہ کہ ہر جگہ پہ، یعنی کیا مطلب، چاہے اقرار بالعین ہو یا اقرار بالدین ہو، مطلقاً کہہ رہے ہیں یہ ممنوع ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے. فمختار المصنف و اقوا، تو آپ نے جو 4 دلیلیں دی ہیں ان 4 دلیلوں کو ہم نے رد کر دیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو مصنف نے اختیار کیا ہے وہ کیا، کہ دین کا اگر اقرار کرتا ہے تو وہ نافذ تو ہوگا مگر معافی ذمہ ہو جائے گا. یہ جو ہے کیا ہے، قول قوی ہے، یعنی شارح نے بھی اسی مصنف کے قول کو اپنایا ہے. واضح. اب ایک اور چھوٹی سی بات ہے آسان سی، کہہ رہے وہ موضع الخلاف ما لو اسندہ الی ما قبل الحجر. دیکھیے جو بحث کا مقام ہے یا جو محل نزاع ہے، جو اختلاف کا مقام ہے، وہ کیا ہے، وہ اس وقت ہے کہ جب جب مفلس جو ہے، جب مفلس اس چیز کی اسناد دے کس کی طرف، حجر سے پہلے، یعنی جب وہ کہے کہ میں نے دین لیا ہے کب، حجر سے پہلے، یعنی میں 5 تاریخ کو محجور ہوا ہے، کہا کہ 4 تاریخ کو مثلا میں نے اسے دین لیا تھا، تو اختلاف ہے. اما بعدہ، لیکن اگر حجر کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں 5 کو محجور ہوا ہے اور کہا 6 کو میں نے ان سے قرض لیا ہے، فإنہ لا ينفذ معجلا قطعا، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں سب قبول کرتے ہیں کہ اس طریقے کا اقرار نافذ نہیں ہوگا. تو سنیے، اقرار کے باب میں جو محل خلاف ہے وہ کیا ہے، وہ اقرار ہے کہ جو قبل الحجر ہو. اما بعد الحجر، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی بھی دو اختلاف نہیں کرتا، سب کہتے ہیں کہ بعد الحجر جو کیا ہے وہ حتماً جو کیا ہے اقرار نافذ نہیں ہوگا. بات انشاءاللہ. لیکن ہاں سنیے گا، اچھی بات ہے، نعم لو اسندہ الی ما یلزم ذمتہ، ٹھیک ہے، کل اطلاف الماء کا اطلاف المال اور جنایت نہیں، سنیے، لو اسندہ الی ما یلزم ذمتہ کا اطلاف الماء اور جنایت شارکا لوقوع السبب بغیر اختیار المستحق له مستحق فلا تقصیر باطلاق. کیا ہے مطلب، یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ محل خلاف کیا ہے، محل خلاف حجر سے پہلے اگر کسی چیز کے بارے میں اقرار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اختلاف ہے کہ نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا. حجر کے بعد اگر اقرار کر رہا ہے تو سب قبول کرتے ہیں کہ نافذ نہیں ہوگا، بات ختم ہوئی. لیکن اگر حجر کے بعد، حجر ہوا وہ محجور ہوا 5 تاریخ کو، ٹھیک ہے، 6 تاریخ کو وہ یہ کہہ رہا ہے، سنیے گا، 6 تاریخ کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں کی گاڑی کی ٹائر پنچر کر دیا تھا مثلا، یا فلاں کی گاڑی کا دروازہ توڑ دیا تھا ہم نے، فلاں کے مثلا غلام کے فلاں کے غلام کا جو میں نے ہاتھ کاٹ دیا تھا. تو اس طریقے کا اقرار کر رہا ہے بعد الحجر، قبل الحجر نہیں، بعد الحجر. کہہ رہا ہے مثلا 5 کو محجور ہوا اور 6 کو میں نے کیا کیا، میں نے جا کے اس کے کسی غلام کا ہاتھ کاٹ دیا یا کسی کو گاڑی توڑ دی، یعنی ایسا عمل انجام دیا کہ جس سے اس کے اوپر ضمانت آ گئی، وہ ضامن ممکن بن گیا کسی چیز کا. اس کو آپ قبول کریں گے نہیں کریں گے؟ نہیں، یہ مفلس کے ذمہ ہو جائے گا. پھر مفلس کو تو ہر صورت میں ہونا ہے، ہر صورت میں، چاہے قبل ہو بعد ہو، کوئی غیر تھوڑی دے گا. مفلس نے جب قرضہ لیا ہے یا کوئی تو مفلس ہی دے گا. بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے، یعنی اس پہلے کر رہا ہوں بعد حجر کے بعد اگر وہی کہہ رہا ہے، کوئی ایسی چیز کے بارے میں قبول کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے کہ جس میں وہ ضامن بن رہا ہے کسی چیز کا، یعنی کسی معاملے کا نہیں کر رہا ہے، وہ دین ان کا نہیں کر رہا ہے، بیع و فروخت کا نہیں کر رہا ہے، بلکہ ضمانت کا اقرار کر رہا ہے وہ، کہ 5 کو محجور ہو گیا، 6 کو مثلا میں نے غصے میں کسی کا وہ شیشہ توڑ دیا ہے نا، 6 کو کسی غلام کا ہاتھ کاٹ دیا، انگلی کاٹ دی اس کی، تو جنایت تو اس سے وہ ضامن بن گیا، اس کو ادا کریں. جس کو قبول کریں گے نہیں کریں گے بعد الحجر. آپ نے تو کہا بعد الحجر ہم کیا کریں گے، دین وغیرہ قبول نہیں، معاملے کو قبول نہیں کریں گے، یہ سب کو قبول کریں گے ضمانت کو. تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں بعد الحجر یہ ساری چیزیں اگر ہیں کہ جس سے وہ ضامن بن رہا ہے تو ہم اس کو قبول کر لیں گے. سنیے گا، بات بہت اچھی ہے کہ کیوں اس ضمانت کو قبول کر لے رہے ہیں، کہ اگر ضمانت اس کو مفلس پائے تو اس کو قبول کر لے رہے ہیں، یعنی اس کے مال سے اس کو دیا جائے گا جس کا حق ادا نہیں، جس کے غلام کاٹ دیا اس کے مال سے اس کو ادا کیا جائے گا. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ سنیے گا، کہا اس لیے، دیکھیے گا، اس لیے کہ ضمانت کے باب میں مفلس کا جو سامنے والا ہوتا ہے، یعنی جس کو دینا ہے، مطلب جس کی گاڑی توڑی ہے وہ شخص، یا جس کے غلام کو اس نے نقصان پہنچایا ہے، وہ شخص کیا ہوتا ہے، وہ عمدن یہ معاملہ اس کے ساتھ نہیں کرتا ہے،
یعنی وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ آ کے میرے غلام کا ہاتھ توڑ دے، وہ یہ نہیں چاہتا میری گاڑی کا دروازہ توڑ دے، یہ ایک اتفاق تھا جس کی وجہ سے اس نے ایسا ہو گیا. تو اس میں سامنے والے کا کوئی دخل نہیں ہوتا، بخلاف کس میں؟ دین میں کیا ہوتا ہے؟ دین میں اس کا دخل ہوتا ہے کہ وہ جان رہا ہے کہ یہ شخص 5 تاریخ کو مہجور ہو گیا ہے، پھر بھی وہ کیوں اس سے معاملہ کر رہا ہے. وہ جان رہا ہے کہ یہ شخص مہجور ہے، پھر بھی اس سے کیوں بیع و فروخت کر رہا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے کیا کہا کہ ضمانت کے باب میں ہم کہیں گے کہ ضمانت کا اقرار نفوذ ہو جائے گا، لیکن بیع و فروخت اور معاملہ جو ہے نا کوئی نافذ نہیں ہوگا. واضح انشاءاللہ. دیکھیے یہ بات دیکھیے، نام سے استدراک کر رہے ہیں. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ موضع خلاف اس وقت ہے، محل نزاع اس وقت ہے جب حجر سے پہلے کسی بات کو اقرار کر رہا ہے. حجر کے بعد اگر کوئی اقرار کر رہا ہے تو وہ نافذ نہیں ہوگا، لیکن ہاں حجر کے بعد بھی کچھ اقرار نافذ ہو جائے گا. وہ کب؟ اگر کسی ضامن بننے کا دعویٰ کر رہا ہے. جیسے کہ نعم لو اسند الاقرار، ٹھیک ہے، اسندہ میں ہوا کہ زمین پلٹے، لیکن مفلس نہیں. لو اسند المفلس الاقرار، اگر مفلس نے اقرار کی نسبت دی کس کی طرف؟ الا ما یلزم ذمتہ، ایسی چیز کا جس سے وہ کسی چیز کا ضامن بن رہا ہے، وہ چیز کی جس سے اس کے ذمے میں کوئی چیز آ رہی ہے. مثلا کیا ہے؟ کا اطلاف مالن، مثلا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں کا، مثلا وہ فلاں جگہ جو کچھ مال پڑا ہوا تھا، مثلا کسی شکل میں گیہوں آٹا، ہم نے کیا اس کو برباد کیا، اس میں آگ لگا دی. بھائی اس کے ذمہ آ گیا کہ اس کو ادا کرے، اس کے مال کو تلف کر دیا. اور جنایتن، یا پھر کیا ہے کوئی غلام کھڑا تھا، اس کے سر پھوڑ دیا، ہاتھ کاٹ دیا، تو اس پہ جنایا، تو اس کو دیت وغیرہ دے گا. تو کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں شارکہ. تو اب وہ جو جس کا مال کو نقصان پہنچایا وہ شریک ہو جائے گا کس کے؟ غرما کے ساتھ. واضح انشاءاللہ. دلیل سنیے ان کی کیوں. لِوُقُوعِ السَّبَبِ بغیر اختیار المستحق فلا تقصیر. ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو سبب ہے وہ بغیر اختیار واقع ہوا ہے. یعنی کیا مطلب؟ دیکھیے اس نے تو نقصان پہنچایا، مگر سامنے والے کا اس میں کوئی اختیار نہیں تھا. وہ تھوڑی چاہ رہا تھا کہ اس کے مال کو برباد کر دے، وہ تھوڑی چاہ رہا تھا کہ اس کے غلام کو نقصان پہنچائے. تو یہ بغیر اختیار کے یہاں پر سبب جو کیا ہے، وہ مطلب سبب وجود میں آیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ مستحق قرار پا گیا. فلا تقصیر، تو یہاں پر کوئی اس کی تقصیر سامنے والے کی نہیں ہے، سامنے کوئی کمی نہیں ہے. بخلاف المعامل، بخلاف کس کے؟ اس کے کہ جو حجر کے بعد کیا کر رہا ہے؟ معاملہ کر رہا ہے کس سے؟ مفلس سے. وہاں پر کیا ہے؟ اس کی تقصیر ہے، اس کی کمی ہے، اس کی غلطی ہے. جب اس کو یہ پتہ ہے کہ جب یہ شخص مہجور ہے، شارع نے اس کو منع کر رکھا ہے، یہ معاملہ نہیں کر سکتا، اب جان بوجھ کر وہ معاملہ کر رہا ہے 6 تاریخ کو اس کے ساتھ، تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے معاملہ کر لیے، تمہارا معاملہ اس پیسے سے ادا نہیں کیا جائے گا. واضح انشاءاللہ. پڑھتے ہیں وَيُمْنَعُ الْمُفَلَّسُ مِنَ التَّصَرُّفِ الْمُبْتَدَى فِي أَعْيَانِ أَمْوَالِهِ. ہاں اب دیکھیں ہم ایک مطلب شروع سے یہ بات مطلب چلتی آ رہی ہے کہ جو مفلس ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ مہجور جب ہو جاتا ہے تو وہ اپنے مال میں تصرف، عین مال میں تصرف نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، دقیق بات، اچھی بات ہے. کہہ رہے کہ یہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ مفلس اپنے مال میں تصرف نہیں کرے گا، مفلس اپنے مال میں تصرف نہیں، اس تصرف سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، اس تصرف سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یاد رکھیے، ہم جو کہہ رہے ہیں کہ مفلس اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، اس تصرف سے مراد تصرف مبتدا ہے، یعنی کوئی ابتدائی تصرف نہیں کر سکتا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مہجور ہو گیا 5 تاریخ کو، سنیے گا، اب 6 تاریخ کو وہ کیا کر رہا ہے؟ اٹھ کے مال کو وقف کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ایسے بھی ابھی یہ ساری زمین ہماری بکنے والی ہے، ایسا کرتے ہیں اس کو مسجد کے لیے وقف کر دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات واضح انشاءاللہ. یا پھر کیا کر رہا ہے؟ ایسے بھی ابھی مثلا وہ تو اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ سامنے والے نے حصہ اس کو بیچ دیتے ہیں. تو یہ جو تصرف ابتدائی ہے وہ نہیں کر سکتا. لیکن سنیے گا، یہ تصرف ابتدائی، لیکن کبھی کبھی تصرف ایسا ہے جو تصرف ابتدائی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ایسا تصرف ہے کہ جس کا تعلق حجر سے پہلے ہے. مطلب کیا ہے؟ 5 تاریخ کو مہجور ہوا اور 6 کو جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ معاملہ کر رہا ہے، یعنی فسق کے حوالے سے کیوں نہ ہو، لیکن وہ کس والے ہے؟ 4 تاریخ کو جو اس نے معاملہ کیا تھا. اس کی بہترین مثال ہو سکتی ہے کیا؟ خیار حیوان. خیار حیوان میں اگر آپ نے پڑھا ہے کتاب متاجر میں، چونکہ متاجر اس سے پہلے ہے، تو خیار حیوان میں کہتے ہیں خیار حیوان میں 3 دن کا اختیار ملتا ہے. اگر ہم نے آپ سے کوئی جانور خریدا ہے تو 3 دن تک آپ کو اختیار ہے. اگر اس میں کوئی پرابلم ہو، کوئی مشکل ہو، آپ یا پھر کچھ بھی آپ کو نہیں بھی خریدنا ہے، بھائی ضرورت نہیں ہے، آپ ہم کو جا کے معاملہ فسخ کر سکتے ہیں. تو سنیے گا، اس نے 4 کو ایک حیوان خریدا تھا، ٹھیک ہے، 5 کو مہجور ہو گیا، اب 6 کو یہ کیا چاہ رہا ہے کہ اس معاملے کو فسخ کر دے. تو تصرف ہے،
تصرف ہے، یعنی وہ جو جانور آ گیا تھا اس کے پاس، اس کو کیا کرے گا؟ وہ لوٹا دے گا فسخ کرے گا. تو کیا یہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں اس طرح کا تصرف جو ہے وہ کر سکتا ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو تصرف ہے اس کا تعلق تصرف ابتدائی سے نہیں ہے، یعنی اس کا تعلق 6 تاریخ سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ 4 تاریخ سے، یعنی قبل الحجر سے ہے. 5 میں حجر، اور 5 میں محجور ہوا ہے وہ. لیکن محقق تو 3 دن بعد ہی تو ہوگا وہ. کیا ابھی پینڈنگ میں معاملہ رہے گا نا خیال حیوان والا. ہاں تو اس نے 5 میں وہ حجر ہوا، 4 میں خیار ہوا تھا، تو 6 میں واقع کر سکتا ہے. محقق کیسے ہوگا؟ محقق تو ہو گیا اسی وقت. یہ تو ایک الگ سے اختیار آپ کو شارع نے دیا ہے. کیوں؟ اگر وہ چاہے تو اس میں وہ نہیں کر سکتا، تصرف نہیں کر سکتا. کوئی ایسا تصرف کر لے کہ جس کی وجہ سے، یعنی کیا مطلب، یعنی جب 3 دن گزر جائے گا تب جا کے وہ مالک بنے گا، یا مالک جب خریدا تھا بن گیا تھا مالک وہ. یہ شارع نے الگ سے آپ کو اختیار دے رکھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس لیے کیا کہا شارع نے؟ یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ فسخ کر سکتا ہے. مطلب کیا ہے؟ عقد ہو گیا تب تو فسخ ہوگا. یعنی طلاق کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ نکاح ہو گیا ہے تب فسخ کیا. اگر یہی تو پھر تو جا کے وہ یوں ہی واپس کر سکتا تھا، چلا آتا. کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملہ ہو گیا ہے. ان 3 دنوں درمیان میں جو چاہے وہ چاہے تو 3 دن کے اندر ہی کسی کو اور کو بیچ سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال مطلب کیا ہے؟ مطلب بہت آسان ہے. مطلب یہ کہ تصرف جو ہم منع کر رہے ہیں، محجور تصرف نہیں کر سکتا، تصرف ابتدائی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ایک نیا معاملہ 6 تاریخ کو نہیں کر سکتا. ہاں اگر کوئی ایسا معاملہ، یہ تو ایک مثال ہے خیر حیوان کی، اگر کوئی کسی طرح کا بھی کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس کا تعلق حجر سے پہلے ہے، تو چونکہ حجر سے پہلے اس نے حالت اختیار میں شارع نے اس کو منع نہیں کیا تھا، اس نے معاملہ کیا تھا، اور یہ جو ابھی کر رہا ہے یہ اسی کا اثر ہے 3 تاریخ والا 4 تاریخ والے معاملے کا. چاہیے یہ چاہے تو کر سکتا ہے. بات ان شاء اللہ عبارت دیکھیے، وَيُمْنَعُ الْمُفَلَّسُ مِنَ التَّصَرُّفِ الْمُبْتَدَى. ٹھیک ہے، مفلس کو منع کیا گیا ہے تصرف سے، لیکن کون سے تصرف سے؟ وہ تصرف کے جو تصرف ابتدائی ہے. ٹھیک ہے، ہاں، فی آیان اموالی، اپنے مال، عین مال میں. ٹھیک ہے، المنافی لحق الغرماء، وہ ایسا تصرف کہ جو کیا ہو؟ حق غرماء کے منافی ہو. ہاں، منافی یہی ہے. دیکھیں کیا ہے کہ مطلب کیا ہے، اس کو غرماء کو اگر یہ پراپرٹی بکتی تو پیسے ملتے، اس نے کیا کیا؟ مسجد کے لیے وقف کر دیا، تو یہ منافی ہے. اگر وقف ہو گیا اور شارع اس کو قبول بھی کرے تو پھر تم کو کچھ بھی نہیں ملے گا. وہی جو گھر کے تھوڑے بہت سامان ہے وہ بیچنے کے بعد کچھ پیسہ مل جائے، جو مین پیسہ ملنے والا تھا وہ تو نہیں مل پائے گا. تو اس لیے یہ کیا ہے؟ یہ منافی ہے ان کے حق غرماء کے. لا من مطلق تصرف، ہاں مطلق تصرف سے اس کو منع نہیں کیا گیا ہے. اچھا اب سنیے، خود بتا رہے ہیں، الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں. واحترزنا بالمبتدا، کہ شارع آپ نے مبتدا کی قید لگائی ہے. اوپر دیکھیں التصرف اور المبتدا. ایک اور دیکھیں، دقیق بات بتا رہا ہوں، جب تک زندہ رہیے یاد رکھیے گا اس کو. ٹھیک ہے، التصرف المبتدا، یہ المبتدا کیا ہے؟ بعد الحجر نہیں، مطلب اعراب کے حساب سے ترکیب میں وہ رہا مرفوع ہے. نہیں، مبتدا تو مرفوع یہ الگ سی بات ہے. یعنی یہاں پر اس کا اعراب کیا ہوگا آپ کو بتا رہا ہوں، یاد رکھیے گا. شاید آپ کو بتا چکے ہیں کہ جب دیکھیے گا اعراب میں ترکیب کرنے میں جب کبھی نکرہ کے بعد نکرہ آئے گا تو اعراب کیا کریں گے آپ؟ ہمیشہ کبھی بھی نکرہ کے بعد نکرہ آئے تو آپ اس کو ہمیشہ صفت موصوف کا اعراب کریں گے. اس طریقے سے معرفہ کے بعد اگر معرفہ آتا ہے تو بھی کیا کریں گے؟ اعراب ہمیشہ صفت موصوف کا کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو دیکھیں یہاں پہ التصرف الف لام کے ساتھ معرفہ ہے. معرفہ یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. اور المبتدا کیا ہے؟ یہ بھی الف لام معرفہ ہے. تو مطلب کیا ہے؟ المبتدا کیا ہو رہا ہے؟ صفت ہے کس کے لیے؟ تصرف کے لیے. ٹھیک ہے، تو جب کبھی معرفہ کے بعد معرفہ آئے تو بھی صفت موصوف کا اعراب ہوتا ہے، اور نکرہ کے بعد نکرہ آئے تو بھی صفت موصوف کا اعراب ہوتا ہے. یاد رہے گا؟ تو اب دیکھیے، تو اب ہم جو ہم بات کہنا چاہ پہنچا پائیں گے. ہم کہہ رہے ہیں شارع آپ نے تصرف کے لیے صفت ذکر کی، کس کی؟ مبتدا کی. تو آپ نے مبتدا کی قید کیوں لگائی تصرف کے ساتھ؟ صفت کیوں ذکر کی؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ واحترزنا بالمبتدا، ہم نے تصرف کو مبتدا سے جو قید لگا دی. اس قید، اور اصل کیا ہے قید میں؟ الاصل فی القیود ان یکون احترازیا. یہ مطلب قاعدہ ہے کہ قیود میں اصل یہ ہے کہ قید احترازی ہوتا ہے. واضح انشاءاللہ. اگر ہم نے یہ کہا کہ مجھے موبائل چاہیے، ایسا موبائل کہ جو کیا ہو، مثلا 32 GB کا ہو، تو یہ 32 GB کا قید لگانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں 18 GB یا 16 GB کا نہیں چاہتا ہوں. تو قید میں اصل کیا ہے کہ احترازی ہو، توضیحی نہ ہو. یعنی بعد میں
دو قید کی اس میں قید اعتراضی اور توضیحی ہوتا ہے، لیکن اصل کیا ہے کہ قید اعتراضی ہوتا ہے. یہاں پہ محترز میں دیکھیں ہم نے اعتراض کیا ہے مبتدا کی قید لگا کر، کس سے؟ ان التصرف فی مالہ بمثل الفسخ بخیار. ٹھیک ہے، ایسے تصرف سے کہ جو کیا ہو، ان تصرف فی مالہ بمثل الفسخ بخیار، جیسے کیا ہے مثلا وہ کیا کر رہا ہے، فسخ کر رہا ہے اختیار کی صورت میں. اس کو خیار تھا 3 دن کا اور 6 تاریخ کو مثلا خیار کے حالت میں وہ کیا کر رہا ہے، فسخ کرنا چاہ رہا ہے. تو کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ کرے ہاں ہم نے اس سے اعتراض کیا ہے. مطلب کیا ہے، یہ ہماری بات میں داخل نہیں ہے. اس طرح کا تصرف وہ کر سکتا ہے. لأنہ لیس بابتداء تصرف، اس لیے کہ یہ 6 تاریخ کو جو خیار کی صورت میں فسخ کرے معاملہ، یہ ابتدائی تصرف نہیں ہے. بل ہوا اثر امر سابق علی الحجر، بلکہ یہ ایسا اثر ہے، ایسے امر کا اثر ہے کہ جو امر کیا ہے، حجر سے پہلے اس کا تعلق ہے. 4 تاریخ والے معاملے سے اس کا تعلق ہے. بات انشاءاللہ. وقضا لو ظہر لہو عیب فی مشتراہ سابقا فلہ الفسخ بہ. اس طریقے سے سنیے، بہت اچھی بات ہے. کہنے اس طریقے سے یہ بھی تصرف کر سکتا ہے کوئی شخص. کیا؟ قضا لو ظہر لہو عیب فی مشتراہ سابقا فلہ الفسخ. 4 تاریخ اس نے ایک معاملہ کیا تھا، ٹھیک ہے، اور 5 کو کیا ہو گیا، وہ مہجور ہو گیا. 6 کو اس نے دیکھا کہ جو معاملہ اس نے کیا ہے کیا ہے، اس میں کوئی عیب ہے. مثال کے طور پر کہ وہی 3 دن کی مثال خیار حیوان کی لے سکتے ہیں. جس حیوان کو خریدا تھا 30 دن اسے پتہ چلا، 6 تاریخ کو پتہ چلا کہ جو حیوان اس نے خریدا اس میں فلاں فالٹ ہے، عیب ہے ایک طرح کا. ٹھیک ہے، تو کیا کرے گا وہ؟ تو جب عیب ہوتا ہے تو خیار عیب کی نمبر وہ معاملے کو فسخ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا اس طرح سے فسخ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا خیار عیب میں؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے مطلقی خیار اور ایک ہوتا ہے خیار عیب. مطلقی خیار کیا ہے؟ اس میں سب کر سکتا ہے کوئی بھی، اس میں سارے خیار داخل ہیں، عیب ہو نہ ہو. دیکھیے مطلقاً خیار کا مطلب ہے کہ عیب ہو نہ ہو آپ کو اختیار ہے. جیسے خیار مجلس میں کہا جاتا ہے، خیار مجلس جو کیا ہے، مثلا مثال طور پر ہم نے آپ سے موبائل خریدا، ٹھیک ہے، اور ہم اور آپ ابھی یہیں پہ جمع ہیں، مطلب نہ ہم یہاں سے اٹھ کے گئے نہ آپ اٹھ کے گئے یہاں سے. ٹھیک ہے، ہم نے معاملہ کر لیا، پیسے دے دیا آپ نے، موبائل دے دیا، سب کچھ چیک کریں ایک دم سے. پھر میرے دل میں کیا آیا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ بھائی موبائل نہیں خریدیں گے، ایک دم سے ہم نے کیا کر لیا. تو شریعت ہی کہتی ہے، البتہ آج لوگ نہیں قبول کرتے ہیں جو ہو گیا مگر شریعت کا کہنا ہے کہ جب تک خیار مجلس ہے، مجلس یعنی جس مجلس میں ہاں بے ہوئی ہے، جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے بائع اور مشتری جدا نہیں ہوئے، اس وقت تک چاہے تو ایک دوسرے سے فسخ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو سمجھانے کے لیے سید خوئی نے اپنے مطلب طلبہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا. انگوٹھی جو ہے وہ کسی سے دے دی، کہا کون لے گا میری انگوٹھی؟ تو کہا ظاہر سی بات ہے وہ استاد کی انگوٹھی سب سید میں لے لوں گا لے لیا. ٹھیک ہے، اور درس پڑھایا، درس کے بعد جو ہے کیا ہے کہا کہ جو معاملہ ہم نے کیا تھا وہ فسخ کرتا ہوں. اور جو ہے ابھی مجلس ہے، مطلب وہ نہ طالب علم اٹھ کے کہیں گیا نہ وہ اٹھ کے کہیں گئے، بھیا اس کو پیسے لے لیا، انگوٹھی اپنی واپس لی. کہا اسے کہتے ہیں خیار مجلس. یاد رہے گا؟ ہاں زندگی بھر یاد رہے گا. تو یہی ہے بات ان شاء اللہ. اس کو جب تک ہم جدا نہیں ہوئے ہیں تب تک کیا ہے کہ ہم معاملے کو فسخ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھ اب تک مثال کیا تھی اس سے پہلے کہ خیار تھا، اس نے خیار میں معاملے کو فسخ کیا. یہاں پہ کہنے نہیں وقضا لو ظہر لہ عیب، یہاں پر کیا ہے خیار عیب ہے. تو دونوں میں معاملے فرق سمجھ میں آ رہا ہے. پہلے خیار کی وجہ سے کیا کر فسخ کر رہا تھا مطلقاً خیار، یہاں پر نہیں، خیار عیب کی بنا پر کوئی عیب ظاہر ہوا مبی میں تب جا کے وہ فسخ کر رہا ہے. وقضا لو ظہر لہ عیب وقضا لو ظہر للمفلس عیب فی مشتراہ، جس چیز کو اس نے خریدا اس میں دیکھا کہ یہ عیب ہے تو کیا سابقاً فی مشتراہ سابقاً، جو مطلب اس سے حج سے پہلے جو خریدا تھا اس میں عیب ظاہر ہو رہا ہے، فلہ الفسخ بھی. تو یہاں پہ بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ فسخ کر سکتا ہے. وہ اب سنیے، اب یہاں پہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ فسخ کر سکتا ہے چاہے مطلقاً یا عیب کی وجہ سے، هل يعتبر في جواز الفسخ الغبطہ ام يجوز اقتراحا. ٹھیک ہے، ایک بات ہم ایک سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فسخ وہ کر سکتا ہے چاہے عیب کی صورت میں یا مطلق خیار کی صورت میں، کہہ رہے کہ خیار فسخ کے لیے ضروری ہے کہ اس میں غبطہ کا لحاظ کیا جائے یا نہیں کیا جائے. غبطہ کیا ہے؟ نہیں مصلحت، یہ دیکھا جائے کہ اس معاملے کے فسخ کرنے سے جو غرما ہیں ان کے لیے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اس کا لحاظ کرنا ہے یا نہیں، اوم اختراحاً یا نہیں. اگر ان کو معاملہ فائدہ نہ بھی ہو، ان کے لیے مصلحت نہ بھی ہو، پھر بھی چاہے تو کیا کر سکتا ہے، وہ فسخ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اختلاف ہے. دیکھیے شارح کیا کہہ رہے ہیں، شارح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک دوسرا والا قول بہتر ہے. کیا؟ اختراحاً والا، چاہے مصلحت ہو یا نہ ہو. اس کو چونکہ یہ معاملہ پہلے قبل از حجر کا ہے، لہٰذا اس میں اس کے غرما کی مصلحت کو نہیں دیکھا جائے گا.
چاہے ان کے لیے صحیح ہو یا صحیح نہ ہو، یہ چاہے تو معاملہ کو فسخ کر سکتا ہے. واضح ان شاء اللہ. اس میں اس کو لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں غیبت کی. ٹھیک ہے. الاقوی الثانی، ٹھیک ہے، وہاں یعتبر فی جواز الفسخ، کیا فسخ کے معتبر ہونے میں غیبتے کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، معتبر ہے یا نہیں ہے؟ ام یجوز اقتراحً، یا پھر نہیں، بنا مصلحت کے بھی چاہے تو وہ توڑ سکتا ہے، فسخ کر سکتا ہے. کہہ رہے ہیں الاقوی الثانی، شارح کہہ رہے ہیں کہ اقوا کیا ہے؟ دوسرا ہے ہاں اختراعاً، چاہے ان کو فائدہ نہ بھی پہنچے پھر بھی بنا مصلحت کے بھی. نظراً الی اصل الحکم، دلیل کیا ہماری؟ چونکہ اصل حکم یہی ہے کیا کہ معاملہ یہی ہوتا ہے کہ جب کبھی بیع و فروخت ہو تو خیار آ جاتی ہے. خیار حیوان میں 3 دن تک خیار ہوتا ہے. تو اصل حکم میں کیا تھا کہ جب کبھی حیوان کو خریدا گیا تو 3 دن تک آپ کو اختیار ہوتا ہے. تو اسی حکم کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ اس کو اختیار ہے، اب چاہے ان کے لیے مصلحت ہو یا نہ ہو بیچ دے، یعنی فسخ کر دے، معاملے کی کوئی حرج نہیں ہے. وَإِن تَخَلَّفَتِ الْحِكْمَةُ، اگرچہ اس کا یہ فسخ کرنا حکمت کے خلاف ہو، یعنی ان کے مصلحت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، مگر چونکہ اصل شرع نے اس کو اجازت دے رکھی ہے لہذا وہ معاملے کو فسخ کر سکتا ہے. وقیلہ، ایک اور قول ہے، کہہ رہے کہ یعتبر الغبطہ فی الثانی دون الاول، کہ غبطے کا یعنی مصلحت کا لحاظ رکھنا یہ دوسری والی صورت میں ضروری ہے. کون سی دوسری صورت میں؟ وہ جو کہا تھا کہ ایک خیار مطلق ہے اور ایک خیار جو کہ عیب ہے. تو خیار عیب کی صورت میں کیا ہے؟ غرما کی مصلحت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، لیکن مطلق خیار کی صورت میں غرما کی مصلحت ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں فسخ کر سکتا ہے. لیکن اگر خیار عیب کی صورت میں معاملہ فسخ کر رہا ہے تو اس میں غرما کی مصلحت کو نظر انداز نہیں کرے گا، تو اس کو نظر میں رکھے گا اپنے. ٹھیک ہے. وفرق المصنف، انشاءاللہ اس کو کل سے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.